تو عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح ذوالفقار شاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نور سلار مرتضیٰ کے نکاح میں ہے، اپنا رشتہ نور کے گھر بھیجنے والا ہے، لیکن ذوالفقار شاہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ شادی میں نور سے بدلے کی آگ میں کر رہا ہے یا اس سے محبت میں کر رہا ہے۔ تو وہاں پر نور اور ذوالفقار شاہ کی ویڈیو جب پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو انجم کے لیے اس بدنامی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کو جواب دینا پڑتا ہے کہ میری نور سے ایسی نہیں ہے اور وہ بہت معصوم ہے، جبکہ دوسری طرف سلار اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے، مگر آنسو بہاتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا نور بہت معصوم ہے اور کردار کی بھی بہت اچھی ہے، لیکن خود ہی دیکھ لیں جس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ اس لڑکے کے پہلے سے نہیں جانتی، اور دیکھ لیں جس طرح کی سے بات کر رہی ہے اس لڑکے سے کہیں سے بھی معصوم نہیں لگ رہی۔ میں اپنے دوستوں کو جواب دے دے کر تھک گیا ہوں، میرے دوست مجھے ویڈیو بھیج کر شرمسا کر رہے ہیں کہ یہ نور بھابی ہی ہے نا اس لڑکے کے ساتھ ویڈیو میں، جبکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ کی بھی جو بدنامی ہوئی ہے وہ ایک طرف۔ فی الحال ذوالفقار شاہ کو غصہ ہے نور نے جو اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اس کا بدلہ تو میں نور سے لے کر ہی رہوں گا، اور وہ اس لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نور سے شادی کروں گا۔ اب ذوالفقار جب اپنی ماں اور بہن سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق دوبارہ شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور پھر نور کا نام بتاتا ہے، تو ذوالفقار کی ماں اور بہن دونوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی نکاح میں ہے۔ جبکہ ذوالفقار شاہ کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ جب میں کچھ ٹھان لیتا ہوں اور جس چیز کو اپنانے کا وعدہ کر لیتا ہوں تو میں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ ساتھ ہی ذوالفقار شاہ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی ہے کہ سلار مرتضیٰ کو نور بالکل بھی پسند نہیں ہے بلکہ وہ نور سے شدید نفرت کرتا ہے۔ تبھی ذوالفقار شاہ اپنی ماں اور بہن سے کہتا ہے کہ بس آپ لوگ تیار ہو جائیں، بہت جلد ہم نور کے گھر اس کا رشتہ لینے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے سلار خود نور سے جان چھڑوانے کے طریقے سوچ رہا ہے، اور کیونکہ رشمہ نے صاحب اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی میری امی نے تو میرے لیے ایک رشتہ تلاش بھی کر لیا اور وہ مجھے زور دے رہی ہیں اس بات پہ کہ اس لڑکے سے شادی کر لو، اب تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اس وقت کم وقت میں اگر تم نور سے جان چھڑوا کر میرے گھر رشتہ بھیج دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری ماں مجھے تم سے ملنے سے بھی سختی سے منع کر دیا ہے۔ سلار جلدی دماغ چلانے لگتا ہے کہ نور سے جلد کیسے جان چھڑوانی چاہیے، اور اس کے لیے اس کے دماغ میں ایک بہت ہی برا آئیڈیا آتا ہے۔ جناب اب سلار گھر جاتا ہے تو انجم بیگم جنہیں پورا یقین ہے کہ میری نور معصوم ہے، جو کچھ ہوا یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، سلار کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم اپنا دل نور کی طرف صاف کر لو، نور ایک بہت اچھی لڑکی ہے ثابت ہوگی، تم میری پسند پر یقین رکھو، اسے ایک موقع دو۔ اور سلار کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں نور کے لیے اپنا دل صاف کر لیتا ہوں، پھر نور کے ساتھ یہاں پر پلان بھی بنا لیتا ہے۔ اب انجم تو اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن انجم یہ نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا کیسا گھنونا کھیل کھیلنے والا ہے۔ خیر اب انجم نور سے اچھا سا پیار ہونے کے لیے کہتی ہے، اور نور جس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ سوچتی ہے کہ اب میرے پاس زندگی میں اور ہے ہی کیا، اگر کا گھر بھی چھوٹ گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تب ہی وہ اچھی سی تیار ہو کے سلار کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے۔ سلار اس کو لے کر ایک ویران گھر میں انٹر ہوتا ہے۔ نور کو تو گھر دیکھ کر ہی وحشت ہوتی ہے کیونکہ وہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے۔ یہاں پر سلار سے کہتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں سلار، مجھے جہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ تو سلار شیطانی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا چلو پھر ہم کہیں باہر لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، لیکن موم نے یہاں کچھ کام کہا ہے تو بس 5 منٹ میں وہ کام تو کرنا ہی ہوگا نا یوں۔ اور سلار کو باتوں میں آ کر جب گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو انٹر ہوتے ہی ساتھ ہی نور کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ سلار نور کا جیسے ہی ہاتھ تھامتا ہے تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو سلار نور سے کہتا ہے کہ آخر تم مجھ سے اتنی خوف زدہ کیوں ہوتی ہو، اب تو ہم میاں بیوی ہیں۔ نور سلار کی منت کرتی ہے کہ فوراً یہاں سے چلیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ پرسمہ کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اب سلار جب نور کی طرف مزید بڑھتا ہے تو نور بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر اس کے گھر سے نکل کر بھاگتی ہے، لیکن گھر کا گیٹ چونکہ بند ہوتا ہے اور سلار بھی نور کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں نور میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ گھر کی بڑی دیوار پلانگ کر یہاں سے باہر جمپ لگا دیتی ہے۔ اور یہاں پر سلار تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر نور گھر چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ خیر جی یہاں پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ادھر ذوالفقار شاہ جو گاڑی گھر سے نکال کر باہر گھوم رہا ہوتا ہے اور نور کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں آخر اس لڑکی کی طرح کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میری حور نہیں ہے، صرف وہ حور جیسی دکھتی ہے۔ اتنے میں ذوالفقار شاہ کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گرتی ہے اور ذوالفقار شاہ بہت پریشانی میں گاڑی سے اترتا ہے، اور ذوالفقار شاہ بہت پریشانی میں گاڑی سے نکلتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اب آپ کو اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آتی جو روڈ پر یوں بھاگتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن پھر زمین پر بڑی لڑکی کو خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور جب آگے بڑھ کر اسے دیکھتا ہے تو مزید پریشان
پریشان ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نور، اور وہ فوراً اپنی شال اتار کر نور کو لپیٹ دیتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے کہ فوراً میرے ساتھ چلو، میں آپ کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ پیچھے سے سالار مرتضیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل میں شیطانی ہنسی ہنستا ہے کہ واہ، میرا کام تو کتنا آسان ہو گیا، یعنی نور ایک دفعہ پھر ایک لڑکے کے ساتھ، اور وہ اب اسی کے ساتھ جب گھر جائے گی تو میں اس پہ پہلے نور کے بارے میں کوئی ایسی کہانی بنا دوں گا کہ نور مجھے دھوکہ دے کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب ایسے میں سالار مرتضیٰ خود ہی اپنے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، تو جہاں پر پھر دکھایا جاتا ہے گھر پہنچتا ہے، جہاں پر اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے کہ دیکھ میں آپ کی بھتیجی مجھے ایک دفعہ پھر دھوکے دے رہی ہے، ایسے لڑکے کے ساتھ کہیں نکل گئی تھی، اور یہ دیکھیں اس لڑکے نے میری کتنی بتائی کی ہے۔ جبکہ اتنی دیر میں نور بھی ذوالفقار شاہ کے ساتھ گھر پہنچتی ہے۔ جب نور سے غصے میں پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھی، تو نور کہتی ہے وہ آپ کو سب بتانا چاہ رہی تھی، لیکن سالار بیچ میں ہی بات روک لیتا ہے۔ کیا بتاتا ہے تو یہاں پر اس کو کہتی ہے کہ آپ کیا بتانا چاہ رہی تھی، آپ بتانے کے لیے رہ کیا آگے۔ جبکہ اتنے میں ذوالفقار شاہ کو اندازہ ہو جاتا ہے سالار نے نور کے ساتھ جو گھناؤنا کھیلا ہے، اس کے ساتھ جو حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اور نور بیچاری اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگی تھی، اور اب یہ اپنی ماں کے سامنے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ تبھی ذوالفقار شاہ غصے میں سالار سے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے ذرا سی بھی نور کو تکلیف دی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذوالفقار شاہ کیا ہوتا ہے۔ نور حیرت سے ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار نور کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں اسے بھی یہاں پر پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ یہاں وہ لمحہ ہوگا جب نور کے دل میں بھی ذوالفقار شاہ کی محبت کا پہلا بیج بویا جائے گا، جبکہ سالار مرتضیٰ اسی لمحے میں ہوگا، وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ ابھی بھی آپ اس لڑکی پر یقین کریں گی، اور ابھی بھی یہی کہیں گی کہ اس لڑکے کو نہیں جانتی ہو جو اس کی خاطر مجھے اتنی بڑی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اچھا، یہ سٹوری تو ایک طرف، دوسری طرف جناب نور کی ستیلی بہن فرح بھی اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہنچ چکی ہے، اور ساجدہ انجم سے کہتی ہے کہ آپ صرف نور کے ہی نہیں بلکہ میری بیٹیوں کو بھی بوپو ہیں یہاں پر۔ اگر نور آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے تو فرح بھی تو آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے نا۔ اب انجم سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ساجدہ، نور اور سالار کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس پر ساجدہ سے یاد دلاتی ہے کہ نکاح تو اب ہوا ہے، جبکہ احمد کی زندگی میں بھی نور اکثر اور بیشتر یہاں رہا کرتی تھی۔ یوں ساجدہ زبردستی فرح کو یہاں چھوڑ جائے گی، جبکہ فرح کا مقصد یہی ہے کہ نور اور سالار کا رشتہ ختم کروا کے خود سالار سے نکاح کر لے۔ لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سالار مرتضیٰ کم سے کم فرح سے تو کبھی نکاح نہیں کرے گا، اور کیونکہ وہ فرح سے نفرت کرتا ہے، اور وہاں پر اب نور سے بھی وہ نفرت کرنے لگ گیا ہے، کیونکہ ذوالفقار شاہ اب اس کو دھمکی دے کر گیا ہے اگر تم نے نور کو ذرا سی بھی آنچ پہنچائی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہیں آخری وارننگ ہے میری۔ تو کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر ذوالفقار شاہ اور سالار کے درمیان لڑائی ہونے والی ہے؟ کیا یہاں پر ذوالفقار شاہ نور کو پانے کے لیے ہر حد تک ممکن کوشش کرے گا؟ کیا یہاں پر سالار نور کو طلاق دے دے گا؟ کیا یہاں پر نور کی پھپھو اسے معاف کر پائیں گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔